بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت ٹی وی اور میں ہوں پروگرام آواز دوست کے ساتھ شریف گوندل۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ناروے میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور اس میں نارویجن حکام کی سوچ کو آپ تک پہنچانے کی جستجو کروں گا۔ قیادت کی آواز کے دوستوں، پاکستان سے جب بھی کوئی آفیشلز ناروے آتا ہے تو بادشاہ سے لے کر وزیر اعظم اور ایک عام قومی اسمبلی کے ممبر تک، یا جس سے بھی ہمارے آفیشلز کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے سامنے ہماری پاکستانی کمیونٹی کی بہت تعریفیں کی جاتی ہیں۔ نارویجن حکام کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی محنت کش شریف لوگ ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور معاشرے کے ایک اچھے شہری ہیں۔ ہم یہ جب تعریفیں سنتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی محسوس ہوتا ہے، مگر ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ نارویجنوں کی نظروں میں جب ہم ایک محب وطن، ایک اچھے معاشرے کے اچھے شہری ہیں، تو پھر ان حکام کو ایسے قوانین کیوں بنانا پڑتے ہیں جس سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان قانون کی وجہ سے ہمارے ساتھ ناروے میں زیادتی ہوتی ہے۔ ناروے میں غیر ملکیوں کی ناروے میں آمد پر جو سب سے پہلے پابندی لگائی گئی وہ آربج پارٹی کی طرف سے 1975 میں لگائی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی غیر ملکی ناروے نہیں آ سکے گا، مگر اس سے متاثر جو ہوئے وہ سب سے زیادہ پاکستانی تھے۔ اس پابندی کو جب لگایا گیا تو پاکستانیوں کا ناروے آنے سے روکنا مقصود تھا، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پابندی لگائی گئی، کیونکہ اس پابندی کے باوجود دوسرے ممالک کے غیر ملکی لوگ ناروے میں آتے رہے، صرف پابندی پاکستانیوں پر تھی کہ وہ نہیں آ سکتے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، جب فیملی ری یونین کا وقت آیا، ناروے میں مقیم جو پاکستانی تھے انہوں نے اپنی فیملیز کو جب یہاں بلانا شروع کیا، شروع میں تو سہولتیں تھیں، مگر جب سے نئی نسل کا دور شروع ہوا ہے، جب سے نئی نسل نے جو کہ نارویجن ہیں، انہوں نے فیملی ری یونین کے لیے
سوچنا شروع کر دیا تو نارویجن حکام نے اس طرح پابندی لگا دی، اس کو مشکل کر دیا، آسان کرنے کی بجائے اس کو مشکل کر دیا، کیونکہ یہ ان بچوں کے لیے مشکل کر دیا کہ جو نارویجن تھے، جو نارویجن ہیں، وہ اپنی فیملیز کو جب اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کچھ ایسے قانون اخذ کیے گئے جن کا مقصد فیملی ری یونین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا تھا، اس کو مشکل کرنا تھا، اس پروسیس کو مشکل کرنا تھا۔ تو نارویجن حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ فیملی ری یونین کے لیے انہوں نے شادی کی ایک مدت کا تعین کیا کہ ناروے میں فیملی ری یونین کے لیے جو ناروے میں مقیم ہوگا اس کی عمر 24 سال ہونی چاہیے۔ شادی چاہے وہ 18-19 سال کی عمر میں کر لیں، مگر فیملی ری یونین کے لیے انہوں نے 24 سال کا ایک فیصلہ کیا، ایک حد بندی کر دی کہ عمر 24 سال ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو زبردستی ایک دوسرے سے 4-5 سال کے لیے دور رکھنا، تاکہ ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، ان میں اختلافات شروع ہو جائیں اور فیملی ری یونین کا کیس اس طرح وہی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نارویجن حکام نے یہ بھی کیا کہ ایک انکم کے معاملے میں ایک خاص سالانہ انکم کا فیصلہ کیا گیا کہ اتنی انکم ہونی چاہیے۔ اس سے اگر 10 کروڑ بھی کم ہوتے تھے تو وہ ان کی جو درخواست ہوتی تھی فیملی ری یونین کی، اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ اس کے علاوہ جو فیملی ری یونین کا کیس ہے، اس کے فیصلے میں کم از کم 2 سال لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ 2 سال کے عرصے کے اندر نہ تو ان کو فون کر سکتے تھے، کیس کے متعلق پوچھ سکتے تھے، اور نہ ہی بار بار اس کے متعلق پوچھ سکتے تھے۔ تو اس کا بھی مقصد صرف یہی تھا، 2 سال کی مدت کا تعین کرنا بھی، اس کے پیچھے بھی مقصد وہی تھا کہ جتنا لمبا عرصہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں گے، ظاہر ہے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ وہ علیحدگی بھی ہو جائے۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کہ تاکہ پاکستانیوں کا ناروے آنا بند کیا جائے، کوئی بہو یا داماد کو ناروے نہ بلا سکے۔ اس کے علاوہ جو سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب درخواست دی جاتی ہے فیملی ری یونین کے لیے، اور جب اس کی انکوائری کا مرحلہ آتا ہے اور پولیس کے پاس انٹرویو کے لیے جانا پڑتا ہے۔ پولیس جب انٹرویو کے لیے بلاتی ہے تو وہ جس نے فیملی ری یونین کے لیے یہاں سے اسپانسر کیا ہوتا ہے، اس سے اس طرح انٹرویو نہیں لیا جاتا جیسا کہ ایک انٹرویو ہوتا ہے، مگر وہ سارا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بندے نے کوئی جرم کر دیا ہے، شادی نہیں کی، کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے، اور وہ تفتیشی مراحل سے اس بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ پولیس کے 2 بندے اس بچے کا یا بچی کا اس طرح انٹرویو لیتے ہیں
جیسا کہ اس نے شادی نہیں کی بلکہ کوئی جرم کیا ہے، اور ان کی حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ بچے یا بچی کو کنفیوز کیا جائے۔ اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، بلکہ بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ تاکہ بچہ یا بچی کنفیوز ہو جائے، اور اس میں زیر اور زبر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے پولیس والوں کی، یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایک پروفارما اعتکاف ہے، یعنی کہ یہ کاغذوں پر شادی ہے، صرف ویزے کے لیے شادی کی ہوئی ہے۔ اور اس مرحلے سے جب ایک بچہ یا بچی گزرتے ہیں، جو پولیس والے شاطر ہوتے ہیں، وہ ایسے سوالوں کو اس طرح گھما پھرا کے بچوں یا بچی یا بچے سے پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے 18 19 20 سال کا بچہ یا بچی، اس کا کنفیوز ہونا، اس کا گھبرانا وہاں موجود، گھبرانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ پولیس والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال کے یہ فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ یہ شادی جو ہے یہ پیپروں کی شادی ہے، اور یہ صرف ویزا لگوانے کے لیے شادی ہے۔ تو پھر اس کیس کو اور لمبا کر دیا جاتا ہے۔ مقصد وہی ہے کہ پاکستانیوں کا ناروے آنا بند کیا جائے۔ پاکستانیوں کو یہ ہیں مختلف قسم کے حربی طریقے ہیں جو ہمارے بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں جو ہمارے بچی اور بچے کے لیے جن کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں ان سوالوں کو نازیبا سوالات بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج کل جو خبر گرم ہے وہ یہ ہے کہ نارویجن حکام کزنز کے ساتھ شادی پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ کزنز کے ساتھ شادی نہ ہو سکے، نہ کوئی کر سکے۔ اس کے پیچھے بھی وہی چیز کار فرما ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے آنے والے بچی یا بچیوں کو ناروے آنے سے روکا جائے۔ اس کی مختلف دلیلیں دی جاتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کزنز کے ساتھ شادی کرنے سے بچے پیدا جو ہوتے ہیں وہ اپاہج ہوتے ہیں۔ کبھی اور دلیل، کبھی کوئی اور دلیل، مگر ان سب دلیلوں کے پیچھے وہی مقصد ہے کہ پاکستانیوں کا ناروے آنا روکا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ تو یہاں کی حکومت ہے، ناروین حکام ہے، انہوں نے تو اسی طرح سوچنا ہے۔ مگر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی ایک پوری فوج یہاں کی سیاست میں شریک ہے، شامل ہے۔ وہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے ہے۔ ان سیاستدانوں میں سے کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر اس فوج میں جو بھی گیا ہے اس نے صرف اپنے نام کے ساتھ سیاستدان لگانا ضروری سمجھا ہے۔ کمیونٹی کے لیے انہوں نے آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پر آواز نہیں اٹھائی، نہ ہی انہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر اس کو بحث میں لایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے حکومتی ترجمان سے کسی اس سلسلے میں
کسی نے بھی کوئی بات کی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے بچے، ہم میں سے کچھ پاکستانی جو ناروے کی سیاست میں ایکٹیو ہیں، وہ کمیونٹی کے مسائل پر کچھ گفتگو کریں گے، کوئی نارویجن عوام کو حکمران کو آگاہی دیں گے، تاکہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونے جا رہی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ مگر ان سیاستدانوں نے پاکستان میں اپنے آپ کو، چاہے وہ سٹی کونسل کا ممبر ہو یا پارلیمنٹ کا، پاکستان میں یہ دکھانے کے لیے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، اس کے علاوہ انہوں نے ناروے میں کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو سیاستدانوں میں سب سے زیادہ تعداد، سیاست میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں دوسری کمیونٹی کے علاوہ، پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے باوجود، پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل زیادہ ہیں۔ ان سیاستدانوں نے سو کالڈ کبھی اپنی پارٹیوں سے، جن میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان پارٹیوں کے غیر ملکیوں کے متعلق کیا پالیسی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کی غیر ملکیوں کے متعلق کیا پالیسی ہے، کیونکہ وہ اس سوچ کے ساتھ تو آگے گئے نہیں ہیں۔ وہ اس سوچ کے ساتھ سیاست میں گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام بنانا ہے، اپنے خاندان کا نام بنانا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے نوجوان نسل، جس سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھی کہ وہ جب ان اداروں میں جائیں گے جہاں ہمیں روزانہ کمیونٹی کو روزانہ واسطہ پڑتا ہے، وہاں کے حالات کچھ بہتر ہوں گے، مگر افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو بچے ہمارے ان اداروں میں گئے ہیں، وہاں کمیونٹی کے لیے آسانیوں کی بجائے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کمیونٹی کہہ رہی ہے، یہ کمیونٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ کو جاگنا ہوگا، الیکشن آنے والے ہیں، اپنی اہمیت کا احساس دلائیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو واضح کر دیں کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے جو ہمارے مفادات کا، ہماری نسلوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ ہم کسی ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے جو ہمارے تحفظات کا، جو ہمارے مفادات کا تحفظ نہ کر سکے۔ یہ ویڈیو ہے تو بہت لمبی، اس میں اور بہت کچھ کہنے کو ہے، مگر وقت کی قلت کے باعث میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ رب رکھا۔ پاکستان زندہ باد۔